تو تمہیں سنبھالنے کے لیے ایک دلہن درکار ہے۔ اس نے بھی اب کی بار سکندر جیسا ہی شریر انداز اپنایا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، مجھے سنبھالنے کے لیے صرف اور صرف افشاں درکار ہے۔ یونیورسٹی کیوں بدلی؟ کہا نا، تم سے روایتی ہونا سیکھ لیا ہے۔ جب گھی غیر روایتی طریقوں سے نہ نکلے تو روایتی پن کا لبادہ اوڑھنا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس بات پر دونوں ہنس پڑے۔ میں نے سوچا سارا مسئلہ میرا تمہارے اسٹوڈنٹ ہونے سے ہے۔ نہ رہے گا اسٹوڈنٹ، نہ غرائے گی پروفیسر۔ یہ آج اردو زبان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ محاوروں پہ اس کی زور آزمائی دیکھ کر تبصرہ کیے بنا نہ رہ پائی۔ ہفتے یا اتوار والے دن کچھ دیر کو مل لیا کرو یار، پورا ہفتہ میرا اچھا گزر جایا کرے گا، وہ فرمائش کر رہا تھا، جو افشاں کو نہایت غیر مناسب لگی۔ بالکل نہیں، یہ ہمارے طور طریقوں کے خلاف ہے۔ فی الحال یہ رعایتی بہت ہے جو فون پہ بات کر رہی ہوں۔ اس نے احسان جتایا۔ یہ کیا کم تھا؟ بس تو پھر 5ویں مہینے ہی رخصتی ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ ڈرامہ کنگ، زیر لب بڑبڑاتے افشاں کے لبوں پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس شادی کی خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے جس میں لڑکا لڑکی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندان بھی رشتے سے مطمئن ہوں۔ ملیحہ کے تو قدم زمین پہ نہ ٹھہرتے تھے۔ اس کے بھائی کا نہ صرف رشتہ پکا ہوا تھا بلکہ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ وہ مٹھائی کا ایک بڑا ڈبہ سٹاف کے لیے تو لائی ہی تھی، الگ سے ایک ڈبہ وہ عالمگیر کے لیے بھی لائی تھی۔ اس کے آفس میں داخل ہوئی تو شاہ جہاں پہ نظر پڑتے ہی چھٹکی، سوالیہ نظروں سے عالمگیر کی جانب دیکھا۔ یہ 2 دن میرے ساتھ ہی رہے گا، میں نے اسے حملے کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ فخریہ نظروں سے اب شاہ جہاں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے شاہ جہاں ایک نئے زاویے سے ہر چیز کا مشاہدہ کرے گا۔ شاہ جہاں کا مشاہدہ واقعی جاندار تھا۔ اس نے ملیحہ کی سوالیہ نظریں اور عالمگیر کے جواب دینے کے انداز پر سب نوٹ کیا۔ وہ جان گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے ہیں اور ملیحہ کو مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر دیا۔ ویسے بھی وہ نکاح پر اس سے مل چکا تھا۔ جو عالمگیر کی غیر موجودگی میں دوسروں کو اس کی قابلیت پر قائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ اس کی جان کیوں لے گی بھلا؟ ویسے بھی ملیحہ اسے مادہ پرست و کسی زاویے سے نہ لگتی تھی۔ ملیحہ ان دونوں کو ساتھ کے رشتے کی تفصیلات بتانے لگی، ساتھ ہی ان کی قدرے پیچیدہ محبت کی داستان بھی۔ یہی تو غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ محبت آسان ہوتی ہے، یا یہ کہ اسے آسان ہونا چاہیے۔ شاہ جہاں بولا تو ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے یار، یہ دونوں سوچتے بھی ایک جیسا ہیں۔ ان کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ضرور کچھ ایسے حالات و واقعات کا شکار رہے ہوں گے کہ ان کے بیچ دوریاں ہی حائل رہیں۔ وہ منہ میں رسگلہ رکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ عالمگیر کی کزن زارا اچانک دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کے اس کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ عالمگیر، میں نے سنا ہے تمہیں کوئی بچھڑا ہوا کزن ملا ہے؟ اس نے عالمگیر کی جانب رخ کرتے پوچھا اور دوبارہ ایک مشکوک نظر اس پہ ڈالی۔ شاہ جہاں کو لگا کہ اسے شاہ جہاں کی یہاں موجودگی کھل رہی ہے، لیکن کیوں؟ شاہ جہاں، یہ زارا ہے، میں نے بتایا تھا نا اس کے بارے میں تمہیں۔ اس نے ہاتھ سے شاہ جہاں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شاہ جہاں ہے، ہمارے اکلوتے ماموں کی اکلوتی اولاد۔ تمہارا اس سے تعارف نہیں ہوا نا، اور تمہاری امی سے ملوا نہیں سکا۔ دراصل یہ 2-3 دن کے لیے ہی اس شہر آیا ہے، پھر واپس چلا جائے گا۔ ماما نے تمہاری امی کو فون پر سب تفصیلات بتا تو دی تھیں۔ وہ اب شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس صوفے کی جانب بڑھی جہاں وہ کافی ٹیبل پر ٹانگیں رکھے نیم دراز تھا۔ اس نے اپنی پوزیشن نہ بدلی۔ یہ لڑکی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ملیحہ کو اتنی بری طرح نظر انداز کرنا، کزن سے دوبارہ ملاقات ہونے پر یوں خائف ہونا، شاہ جہاں کو لگا یہ پیازی شخصیت ہے اور وہ ابھی صرف سطحی طے ہی دیکھ پایا ہے۔ زارا، امید ہے آپ کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی ہوگی۔ اس نے کچھ سوالیہ کچھ طنزیہ لہجے میں ڈبویا جملہ اس کی جانب اچھالا۔ زارا نے کافی ٹیبل پر رکھی اس کی ٹانگیں دیکھ کر ناک سکیڑی۔ میں تو اسی طرح بیٹھتا ہوں۔ یہ لڑکی اس کے غلط بٹن دبا رہی تھی۔
اس کے جواب اور انداز کو دیکھ کر وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ ملیحہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ زارا نے عالمگیر کی جانب دیکھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی خالی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے گویا کہا، صوفہ موجود ہے، کہیں بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ 6 سیٹر صوفہ تھا۔ عالمگیر، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، گھر چلوں گا، تمہارا ڈرائیور مجھے بچائے گا نا؟ شاہجہاں جیسے کچھ یاد آنے پر چونک کر کھڑا ہوا۔ 4 دن بعد وہ ہوش میں آیا تو اسے فوری طور پر 2 باتوں کا احساس ہوا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کو رسیوں کی مدد سے کرسی سے باندھا گیا تھا، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس حقیقت کے منکشف ہوتے ہی اس نے رسی پہ زور آزمائی شروع کر دی، لیکن بے سود۔ باندھنے والا شاید اس کام میں ماہر تھا۔ یہ سب اس نے پہلی بار نہیں کیا تھا۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، اپنی جان خلاصی کی کوشش ضرور کرتا ہے، خواہ اپنی کوششیں لا حاصل نظر آ رہی ہوں۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ رات کے 1 بجے عالمگیر نے اسے اپنے آفس بلوایا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں اپنے بستر میں لیٹا نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ موبائل کی آواز سے آنکھ کھلی تو دیکھا عالمگیر کی کال ہے۔ اس کا فون وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے آفس پہنچا تو عالمگیر نے نہایت پرسکون انداز میں اسے بتایا کہ اسے اپنے حملہ آوروں کے بارے میں سب پتہ لگ چکا ہے۔ وہ 2 لوگ ہیں اور اس سارے معاملے کی تفصیل وہ اسے گھر جا کر بتائے گا۔ اسے اپنی گاڑی کمپنی کے پارکنگ ایریا میں ہی چھوڑنے کی ہدایت کی اور اسے اپنے ساتھ لیے اپنی گاڑی کی سمت چل پڑا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور عالمگیر اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک پچھلی سیٹ پر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ علم بھی اسے تب ہو پایا تھا کہ اس آدمی نے حرکت کی تھی۔ غالباً اب تک وہ ساکت بیٹھا تھا، لیکن اس کا الرٹ ہونا اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس آدمی نے فوراً اس کے منہ پر مضبوطی سے رومال رکھ کر دبایا، جس پر یقیناً بے ہوشی کی دعا چھڑکی گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ کرسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا، لیکن شاید اندر فرش پر کارپٹ بچھا تھا۔ قدموں کی آواز قدرے مدھم ہو گئی تھی۔ 4 دن قبل۔ یار، تم اچانک کیوں وہاں سے اٹھائے تھے؟ خیر تو ہے؟ عالمگیر نے رات کھانے کے بعد لان میں بیٹھے شاہجہاں سے سوال کیا۔ اس کی خاطر آج وہ 10 بجے آفس سے لوٹ آیا تھا۔ مجھے زارا پہ شک ہے۔ اس نے تمہید باندھے بغیر اطلاع دے ڈالی۔ اسے اب چند دن مزید کراچی میں ہی رکنا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں اس کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن یار، تمہاری لکس انسان کو کافی حد تک مسلیڈ کرتی ہیں۔ عالمگیر نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ وہ تمہیں سمجھ نہیں پائی اس لیے۔ اس سے میرا تمہاری زندگی میں آنا اچھا نہیں لگا۔ صرف میرا ہی نہیں، ملیحہ کا بھی۔ وہ اسے بھی تم سے دور کرنا چاہتی ہے۔ شاہجہاں نے اس پر ایک گہری پرسوچ نظر ڈالی۔ سوچو، تمہاری زندگی میں اچھی چیزوں کے آنے سے کسے پرابلم ہو سکتا ہے؟ وہ جو تمہارا برا چاہتا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو میں دوسرا لفظ بھی نہ سنتا۔ ڈیئر عالمگیر، یہ کزن بہت پیچیدہ رشتہ ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کون سا سویٹ کزن اس کا دشمن ہے اور کون سا غسیل کزن اس سے مخلص ہے۔ شاہجہاں نے چائے کی چسکی لی۔ میں اپنے ایک جاننے والے سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کام میں وہی میری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں میرے اپنے بندے تو ہیں نہیں۔ کیسا کام؟ عالمگیر بس اتنا جانتا تھا کہ یہ بندہ اس سے مخلص ہے، اس لیے اب وہ اس کی نظر سے اس پورے معاملے کو جانچنے کے لیے تیار تھا۔ زارا کی جاسوسی۔ وہ اکیلی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ماں کو علم بھی ہوگا اس کی حرکتوں کا۔ تمہارا شک میری سمجھ سے باہر ہے۔ عالمگیر نے ہار مانتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ مثبت سوچ رکھنے والوں کا جانتے ہو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شاہجہاں اب معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ کسی پر شک نہیں کرتے۔ دور والوں کا تو پتہ نہیں، لیکن اپنے قریبی لوگوں پہ تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ شک کرنے سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب حالات اس قدر تشویشناک ہوں عالمگیر، تو شک لازم ہے۔ ویسے بھی ہر رشتے میں شک کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے۔
کب سے جاسوسی کریں گے وہ لوگ زارا کی؟ وہ تو آج شام سے ہی جاری ہے، میں نے اس کے کال ریکارڈ کا بھی پتہ کرانے کو کہا ہے، نہ بھی کہتا تو وہ یہ کام لازمی کرتے۔ تم اس کی پرائیویسی۔ عالمگیر اسے ٹوکنے ہی والا تھا کہ شاہ جہاں کا موبائل بول اٹھا۔ نمبر دیکھتے ہی اس نے عالمگیر پہ نظر ڈالی اور سپیکر آن کر دیا۔ اس بندے نے تمہید باندھے بغیر زارا کی کال ریکارڈ رپورٹ دینی شروع کر دی۔ جس آدمی کو وہ سب سے زیادہ کالز کرتی تھی اس کا نام سن کر عالمگیر بری طرح چونکا۔ شاہ جہاں اسے ٹولڈ یو سو کہہ کر اس کی تکلیف مزید نہ بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ حملہ قریب ترین لوگوں نے کروایا تھا۔ مختصر الفاظ میں رپورٹ بیان کر دینے کے بعد اس آدمی نے انہیں آج رات کی گفتگو کی آڈیو بھیج دی۔ یہ دونوں آوازیں عالمگیر خوب اچھے سے پہچانتا تھا۔ تم نے بندے ہی کوئی چن کر اناڑی بھیجے تھے، یہ زارا کی آواز تھی۔ اناڑی ہوتے تو اب تک پکڑے جا چکے ہوتے۔ وہ سنجیدہ مردانہ آواز سن کر عالمگیر ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا۔ کال ریکارڈ جاننے سے کچھ ثابت نہ ہوتا تھا، لیکن اس کا انداز اور یہ گفتگو، ان کے پکڑے نہ جانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا بھلا؟ زارا تیکھے انداز میں گویا ہوئی۔ فائدہ یہ ہوا کہ اس بیوقوف کو آج بھی نہیں پتہ کہ اس پر حملہ کروایا کس نے تھا۔ ہے تو بیوقوف، لیکن مجھے یہ نیا کزن خطرناک لگ رہا ہے۔ شاہ جہاں عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے ایکس رے کر رہا ہو۔ تم چیز ہی ایسی ہو، کوئی بھی پھسل سکتا ہے۔ اس نے خاصی بازاری انداز میں زارا کی تعریف کی۔ عالمگیر اور شاہ جہاں کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ مجھے یہ عالمگیر کا خیر خواہ لگتا ہے۔ ہم اس کے ارد گرد خیر خواہوں کی ٹولی افورڈ نہیں کر سکتے یار۔ ملیحہ کیا کم تھی کہ اب یہ بھی آ گیا۔ اکٹھے کرنے دو دوست، ہم سے تو نہیں بچ پائے گا نا۔ زیادہ لوگ مطلب زیادہ دماغ۔ ہر دماغ مختلف انداز میں سوچتا ہے۔ ان میں سے کوئی اگر ہم تک پہنچ گیا تو ہم تک کیا پہنچنا؟ ہمارا شادی والا منصوبہ فول پروف ہے۔ ایک بار شادی ہو جانے دو، پھر دیکھنا تمہارا پپی بن کے رہے گا۔ ایک ایک کر کے سب اپنے نام کروا لینا۔ اس کے بعد 1000 طریقے ہوں گے ہمارے پاس اسے ختم کرنے کے۔ ابھی سے مروانے سے پولیس کتوں کی طرح سونگتی ہوئی ہم تک پہنچ سکتی ہے، لیکن شادی کے بعد ایک بیوی کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں شوہر کے قتل کو حادثاتی موت ثابت کرنے کے۔ لگتا تھا اس کی ماں اور بہن نے زارا یا اس کی ماں کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ عالمگیر زارا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بتاتی بھی تو کیوں کر؟ یہ بات گھر کے اندر شروع ہو کر اندر ہی ختم ہو چکی تھی۔ سعد اور ندا کی شادی دونوں خاندانوں کے ہاں پہلی شادی تھی، سو خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ ندا نے اپنا سرخ اناری خوب گھیر والا فراک خود ڈیزائن کیا تھا، جبکہ سعد نے سکندر کے کہنے پہ اس کے پسندیدہ ڈیزائنر سے آف وائٹ شیروانی لی تھی۔ سعد کے دل میں خدشات بھی تھے اور وہ خوش بھی تھا۔ جانتا تھا کہ صورتحال کچھ بھی ہوتی، وہ ندا کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے پر مطمئن تو کبھی نہ ہوتا۔ ہمیشہ اپنے فیصلے پہ سوال اٹھاتا رہتا۔ کوئی اس سے بستر مرگ پر پوچھتا کہ کیا ارمان دل میں رہ گیا تو وہ ندا کا نام لیتا۔ اس سب سے بہتر تھا کہ ندا کے جھوٹ پر اعتبار کر کے اسے شادی کر لے اور باقی اللہ پر چھوڑ دے۔ رہی صحیح الجھن اسے اسٹیج پر دیکھ کر دور ہو گئی۔ یہ دلہن وہ کسی اور کے پہلو میں دیکھ کر سہ بھی نہ پاتا۔ ندا نے میک اپ بھی خود ہی کیا تھا۔ ایک تو اس میں اتنا صبر نہیں تھا کہ گھنٹوں بیوٹیشین کے سامنے منہ کر کے بیٹھتی، دوسرا وہ کسی اور کے کام سے مطمئن بھی نہ ہو پاتی۔ جب اسے سعد کے بیڈ روم میں لا کر بٹھایا گیا تو سجاوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کہیں گہرے سرخ رنگ کے گلاب، چھوٹے چھوٹے گلدستوں کی صورت، تو کہیں اد کھلی سفید گلاب کی کلیاں دیواروں پہ چسپاں تھیں۔ بیڈ کے پیچھے دیوار پر ہیڈ بورڈ سے اوپری حصے پہ ہیپی میرج کا پیغام سرخ اور سفید گلابوں سے لکھا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر پڑتی تھی۔ بیڈ کے اطراف میں کوئی پھول تو نہیں لٹکائے گئے تھے، لیکن بیڈ شیٹ پر سرخ گلابوں کی پنکھڑیوں سے 2 جڑے ہوئے دل بنائے گئے تھے۔ یہ پنکھڑیاں تو بکھر جائیں گی، اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا۔ اب اسے یہاں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی، کمر بھی اکڑنے لگی تھی۔ اوف، کتنا مشکل ہوتا ہے دلہن بننا بھی، اتنے گھنٹے بیٹھے رہو لیکن چوں چراغ کیے بغیر۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
سعد کے قدموں کی چاپ سنائی دی، لیکن یہ کیا؟ اس کی طرف آنے کے بجائے وہ واش روم گیا۔ شاید وہ کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ اب اسے صوفے کی سمت سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے گھونگھٹ الٹ دیا، سامنے دیکھا تو وہ بیڈ کے دائیں جانب پڑے صوفے پہ اپنے سلیپنگ سوٹ میں لیٹا تھا، آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھی ندا کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا اور اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ندا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام سے کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ، صبح بات ہوگی، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ اپنے بیڈ پر آ کر سو۔ ندا نے اس کا بازو پکڑے اسے صوفے سے اٹھانے کی کوشش کی۔ اف، کتنے بھاری ہو، آؤ اور پہلے مجھے منہ دکھائی دو، پھر سونے کی بات کرنا۔ وہ اب مرتا کیا نہ کرتا، اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کی طرف سے مطمئن ہوئی تو بیڈ کی جانب گئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا اور دراز میں سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو ڈبہ کھولنے پر ندا نے بھی جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت موٹی سی زنجیر والی سونے کی چین تھی، جس میں ایک رنگ اور اس کے اندر اڑایا گیا دل دونوں ساتھ لٹک رہے تھے۔ شاید ان میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ اس نے جھپٹ کر سعد کے ہاتھ سے وہ چین لی اور ہاتھ میں لیے اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ سعد کے لبوں پہ مسکراہٹ آن ٹھہری۔ سعد، یہ کتنی خوبصورت چین ہے۔ اس نے چین پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں تو مرتے دم تک نہیں اتاروں گی۔ تم سے شادی کرنے کا کوئی تو فائدہ ہوا؟ اس بات پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ تم خود پہناؤ مجھے۔ ساتھ ہی ندا نے گلے میں پہنے بھاری زیور پر ہاتھ مارا۔ پہلے یہ سب اتار لوں۔ سارا زیور اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تو آخر میں اپنا بھاری دوپٹہ اتارنے کا خیال آیا۔ سر پر دوپٹہ ٹکانے کے لیے جو پنیں لگائی گئی تھیں وہ نکالنے لگی۔ سعد خاموشی سے اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو؟ اس نے سعد کی خاموشی کو نوٹ کیا تو بولی۔ سعد کو سمجھ نہ آئی کیا جواب دے۔ آخر وہ فارغ ہوئی تو چین اسے پکڑائی۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں چین پہنائی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے مدہوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ حکم میں بند کر لوں گی۔ اس نے سعد کے ہاتھوں سے چین تھام لی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ سعد نے اس کے وجود سے نظریں چرائیں۔ پتہ نہیں یہ شادی کا فیصلہ میں نے صحیح کیا یا غلط۔ وہ اسے کسی کشمکش کا شکار لگا۔ غلط کیوں؟ ہم ایک دوسرے سے محبت جو کرتے ہیں۔ ندا نے اس کے ذرا قریب ہوتے اپنی دائیں ہتھیلی اس کے گال پر رکھی تو سعد نے یکلخت اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے اپنے بےحد قریب کر لیا۔ کیوں مجھے مشکل میں ڈالتی ہو؟ میں تو مشکل سے نکالنا چاہتی ہوں۔ آنے والے نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ سوئچ آن کرنے کی آواز اس خاموشی میں واضح سنائی دی۔ پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اچانک اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی۔ شاہجہاں سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ پر مجھے تم سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے تابش، کیونکہ عالمگیر کا ایک پرانا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ تابش جو یہ سمجھ کر پریشان ہوا جا رہا تھا کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے، اب یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اغوا ہی ہوا ہوتا۔ یہ تو کہیں زیادہ برا ہوا ہے۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح اپنا اعتراف ریکارڈ کراؤ تاکہ اقدام قتل کے جرم میں جیل تشریف لے جا سکو۔ یہ اسے عالمگیر کے گھر کا پچھلا حصہ لگ رہا تھا، جو کبھی کبھار زیادہ مہمان آنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جہاں اسے رکھا گیا تھا یہ بھی گیسٹ روم ہی لگ رہا تھا۔ شاہجہاں نے جیب سے سلور ڈیجیٹل کیمرہ نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ آن کر کے اسے سامنے ٹیبل پہ یوں سیٹ کر کے رکھا تاکہ تابش کا چہرہ صاف نظر آئے۔ چلو بتاؤ، تم نے کیوں اور کیسے عالمگیر پر حملہ کروایا؟ تابش کے لبوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ دہر آئی۔ اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ میں کیوں تمہارے کہنے پر جھوٹ بولوں؟ میں تو عالمگیر سے بھائیوں جیسی محبت کرتا ہوں۔ کیوں اپنا گناہ میرے سر ڈال رہے ہو؟ میں نے پہلے ہی عالمگیر سے کہا تھا تم پکے کھلاڑی ہو۔ جو اس کے بغل میں رہ کر اسے دھوکہ دیتا رہا وہ اتنی آسانی سے اپنے کان نہیں پکڑے گا۔ ساتھ ہی شاہجہاں نے اونچی آواز میں عالمگیر کو پکارا۔ میرے پاس ہمیشہ پلان بی ہوتا ہے۔ عالمگیر شاید دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر آ گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔
اس نے زارا کو بازو سے پکڑ رکھا تھا، جس کے دونوں بازو اس کی پشت پر رسی سے بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ عالمگیر، اس گنڈے نے تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیا، تم اپنی کزن کو اس حال تک لے آئے۔ تابش الٹا عالمگیر کو ملامت کرنے لگا۔ واقعی یار، یہ دونوں بہت بڑے کھلاڑی ہیں، انہوں نے تمہیں محبت بھری ایسی گولی دی کہ تمہارا کبھی ان پر شک بھی نہیں گیا۔ شاہ جہاں نے عالمگیر کو مخاطب کیا تو تابش کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگر ملیحہ میری زندگی میں نہ آتی تو مجھے زارا سے شادی پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، میں اسے بہت اچھی لڑکی سمجھتا تھا۔ عالمگیر نے تابش کو افسردہ نظروں سے دیکھتے ایک آہ بھری، میں تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلے؟ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قربانی کا بکرا کون بنے گا۔ تم دونوں چونکہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہو، جو کہ تمہاری کال سن کر ہمیں لگا، اس لیے ہم یہ فیصلہ تم دونوں پر چھوڑتے ہیں۔ شاہ جہاں نے باری باری دونوں پر نظر ڈالی اور عالمگیر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ شاہ جہاں، یو اینڈ یور ویز۔ جواب میں شاہ جہاں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تم اعتراف کرو گے یا تمہاری کزن کم گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ مری لے جاؤں؟ زارا نے گھبرا کر تابش کی جانب دیکھا۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، بس اسے مری گھماؤں گا، پھراؤں گا اور پھر میں اکیلا لوٹ آؤں گا۔ وہ تابش کے قریب آیا۔ بس اسے کسی ویران پہاڑی پر آنکھوں پر پٹی باندھے چھوڑ آؤں گا۔ زارا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور عالمگیر کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ زارا کے ساتھ تم لوگ جو جی میں آئے کرو، بس میری جان بخشو، وہ قدرے چڑچڑے انداز میں بولا۔ عالمگیر نے زارا کی سمت دیکھتے ابرو اچکائے۔ شاہ جہاں نے آگے بڑھ کر زارا کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ وہ پھٹ پڑی۔ کمینے آدمی، میرا شک صحیح تھا، تم صرف عالمگیر کی کمپنی اور جائیداد سے مطلب تھا، تبھی پہلے تم نے مجھے اپنی جانب مائل کیا، پھر مجھے اپنے منصوبے کا حصہ بنایا۔ وہ عالمگیر کی طرف رخ کر کے بولی، سارا منصوبہ اس کا تھا، مجھے تمہاری کمپنی اور دولت سے اس حد تک دلچسپی تھی کہ اس نے کہا ویسے میری ماں اسے میرا رشتہ نہیں دے گی۔ ایک طرف یہ تھا صرف کمپنی کا CEO اور ایک اپارٹمنٹ کا مالک، تو دوسری طرف تم تھے، نہ صرف کمپنی بلکہ تمہارے باپ دادا کی جائیداد بھی، سب ملا کر تمہارا پلڑا بھاری تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے تھے، لیکن کسی نتیجے پر تو پہنچنا تھا نا۔ زارا، تم سلطانی گواہ بن جاؤ، اپنی گواہی بناؤ اور اسی پر ڈٹ جاؤ، کہہ دینا کہ یہ سب اس کا منصوبہ تھا اور تمہیں اس نے معاون بنانے کے لیے شادی کے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ اس طرح تمہاری سزا بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ عالمگیر اسے یہی ایک مخلصانہ مشورہ دے سکتا تھا۔ شاہ جہاں اس پہ بس سر ہلا کے رہ گیا۔ مجھے اس سے انتقام چاہیے، اس نے واقعی میرے جذبات کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب اس نے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر مجھے تم سے شادی کرنے پر آمادہ کیا۔ سنا ہے تم گندی باتیں بھی کر لیتے ہو۔ الماس اس وقت اس سے فون پر مخاطب تھی۔ وہ ایک ہفتہ ہوا اسلام آباد لوٹ چکا تھا، سیمسٹر بھی مکمل کرنا تھا، لیکن اس کا ارادہ کراچی میں سیٹل ہونے کا تھا۔ فرحان سے اسے کبھی خاص محبت نہ رہی تھی، اور جب اسے الماس کی زبانی اس رات کی مکمل آپ بیتی سننے کو ملی تو مزید متنفر ہو گیا۔ دوسری طرف اس کا شائستہ کے ساتھ بڑھتا لگاؤ اور عالمگیر کے ساتھ پروان چڑھتی دوستی اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایک ایسی پرخلوص اور پروقار فیملی کا حصہ بنے گا جہاں نہ دکھاوا ہوگا نہ فریب۔ عالمگیر چاہتا تھا وہ صرف کمپنیوں میں سرمایہ کاری، مارکیٹ اور اپنی کوٹھیوں سے حاصل ہونے والی آمدنیوں پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اپنی قابلیت کا لوہا منوائے۔ عالمگیر اسے اپنی کمپنی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے شاہ جہاں کو تجربہ بھی درکار تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کراچی آتا تو اسے پہلے کمپنی میں انٹرنشپ کرنی پڑتی، لیکن یہ سب بعد کی باتیں تھیں۔ یہ افواہ کس نے اڑائی ہے؟ الماس کو اس کے لہجے میں مصنوعی حیرت سنائی دی۔ تم نے اکبر سے اس کی بیوی کی فرمائش کی؟ یہ کس قسم کی زبان ہے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شاہ جہاں۔ وہ واقعی یہ جان کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس نے اتنے عرصے میں شاہ جہاں کے کردار میں اس قسم کے جھول نہیں دیکھے تھے۔ جتنا عرصہ وہ ان کے ہاں رہی، اس نے یہی دیکھا کہ شاہ جہاں نے گرل فرینڈ والے چونچلے بھی چھوڑ دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ باتیں لیک کہاں سے ہوتی ہیں؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ الماس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔
میرا مقصد اس سے حیدر کے سامنے اعتراف جرم کروانا تھا بس۔ میں نے انہیں ہمیشہ بابی کہا ہے۔ ان کے ہاں میرا حیدر کی وجہ سے کافی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہوا کیا تھا اکبر اور تمہارے بیچ؟ الماس پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جہاں تک مجھے علم ہے ہمیں ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اتنی دیندار ہو کر ایسے کریز رہی ہو معاملے کو۔ شاہ جہاں نے اسے لاجواب کر دیا۔ تم واقعی کسی کو کچھ نہیں بتاتے؟ وہ مسکرائی۔ سزا بھی دوں اور بدنام بھی کروں؟ وہ ٹھہر کر بولا۔ کسی کے گناہ کا اشتہار لگانا نیچ پن کے سوا اور کیا ہے؟ لیکن کچھ نہ بتانے سے تمہیں نہیں لگتا کہ نقصان تمہارا ہی ہوتا ہے؟ لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کے اندازے لگاتے ہیں۔ کسی کو گرا کر اس کے اوپر کھڑا ہو کر میں اونچا نہیں ہو جاؤں گا؟ شاہ جہاں نے پھر اچانک چونک کر پوچھا۔ طلاق کے کاغذات مل گئے؟ تمہارے جانے کے 2 دن بعد ہی مل گئے تھے۔ ابھی عدت میں ہوں، بس گھر تک محصور ہو کر رہ گئی ہوں، لیکن پینٹنگ اور اسکیچنگ کے لیے وقت بھی مل گیا ہے اور دلچسپی بھی بڑھ گئی ہے۔ تمہارا کورس ادھورا رہ گیا۔ شاہ جہاں کو اس بات کا بے حد افسوس تھا۔ کراچی میں بہت سے ایسے ادارے ہیں، میں یہاں سے کر لوں گی، بس ایک بار عدت مکمل ہو جائے۔ پہلے تو تم مجھ سے شادی کرو گی۔ میرے یہاں 5 ماہ رہ گئے ہیں، پھر میں مستقل وہاں آ جاؤں گا۔ وہاں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ کراچی میں اپنا گھر میری اب خواہش بھی ہے۔ سب کیسے مانیں گے شاہ جہاں؟ وہ فکر مند ہوئی۔ جس شادی کی دین ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے لیے ہمیں دوسروں کو بھی قائل کر ہی لیں گے، وہ پرکین لہجے میں بولا۔ میں نے امی سے دبے لفظوں میں بات کی تو ہے، وہ راضی ہیں، انہیں میری فکر سی لگ گئی ہے۔ پہلے وہ فرحان سے میری شادی پہ مطمئن نہیں تھی، پھر یہ طلاق والا سانیہ ہو گیا۔ بس گھر والے مان جائیں تو لوگوں کی انگلیاں اٹھانے سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ سہولت سے گویا ہوا۔ میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں الماس۔ میں عالمگیر والا معاملہ دیکھ کر ڈر گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی میری محبت کو میری کمزوری بنا سکتا ہے، مجھے اذیت پہنچانے کی خاطر تمہیں استعمال کر سکتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ میں سہ نہیں پاؤں گا۔ تم اپنی ساری کاروائیاں ترک کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اسلام آباد سے اپنا ہر تعلق بھی ہر ممکن حد تک توڑنا چاہتا ہوں۔ تابش کو اقدامی قتل کے جرم میں 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سنگین حالات میں تو اس جرم کی سزا لگ بھگ 10 سال تھی، لیکن کچھ چیزیں تابش کے حق میں رہیں۔ اس کا وکیل باتوں کے ہیر پھیر جانتا تھا، جس کی وجہ سے سزا میں کمی ہوئی۔ زارا سلطانی گواہ بن کر بچ نکلی، صرف 6 ماہ کی سزا کی مستحق قرار پائی۔ یہ بات اپنی جگہ کہ ہم اب کبھی کسی نجومی کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میڈم پشمینہ نے درست پیش گوئی کی تھی۔ میں کسی کو زندگی سے الگ کر دوں گا اور فتح میری ہوگی۔ عالمگیر اور ملیحہ ایک بار پھر ساحل سمندر پر بیٹھے ڈوبتے سورج کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کیسے تمہارے گھر والے میرے نام سے انجان رہے۔ کیا انہیں پولیس نے نہیں بتایا؟ وہ حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام تابش نے دبوایا تھا۔ اس کے پولیس کے چند خاص بندوں سے تعلقات تھے، جنہوں نے بروقت تابش کو پورے معاملے کی اطلاع کر دی تھی۔ وہ جانتے تھے تابش ان کی جیب بھر دے گا۔ تم پہ یہ حقیقت تو کھل ہی چکی ہے کہ کمپنی کے معاملات میں بھی وہ ہیر پھیر کرتا تھا۔ میرا ایک کالج فیلو پولیس میں ہے، اس نے مجھے اندر کی بات بتائی تھی۔ تمہارا نام کبھی سامنے آیا ہی نہیں، سوائے ان چند لوگوں کے جو اس کیس پر کام کر رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ملیحہ نے ہوا سے اڑتے اپنے بال کان کے پیچھے اڑسے تو عالمگیر کی نظر اس کی انگلی میں پہنی اپنے نام کی انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے ملیحہ کا وہی ہاتھ تھام کر انگوٹھی کو بغور دیکھا۔ شاید وہ کمپنی کا نام ڈوبتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ انگوٹھی میں جڑے ہیرے میں اپنا انگوٹھا گول دائرے کی صورت میں پھیر رہا تھا۔ اگر وہ یہ احسان مجھ پہ نہ کرتا تو تمہارے گھر والے مجھے تمہارا رشتہ نہ دیتے۔ میں پھر بھی انہیں کسی طرح منا لیتی عالمگیر۔ وہ اب مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تمہیں ویسے ہی معاف کر دیتے جیسے کہ میں نے کیا۔ اب تم خود کو بھی معاف کر دو۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تمہارے آنے سے نہ میری زندگی پہلے جیسی رہی، نہ میں خود۔ پرسنل اسسٹنٹ سے محبت تو میرا آس آ گئی۔ ہاں، شادی کے بعد یہ نوکری نہیں کروں گی۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم نے ہمارے بچے جو پالے ہیں۔ اس نے شرارت بھرے نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سرخ پڑنے لگی۔ نازیہ کو زندگی میں فنکشن چاہیے۔ وہ کل ماما کے ساتھ آ کر تاریخ پکی کرنا چاہتی ہے۔ کس ماں کی؟
وہ بےتابی سے پوچھ تو بیٹھی، پر عالمگیر کی عقابی نگاہوں سے اس کی بے چینی چھپ نہ سکی۔ اگلے ماہ کی، اس نے بغور اسے دیکھتے جواب دیا۔ بہت جلدی ہے یہ تو، اس نے شرم کے مارے نظریں جھکا لیں۔ عالمگیر نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کو کیا۔ ملیحہ کو اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر صاف دکھائی دیا۔ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی ہے، 2 سال بعد۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ الماس نے گود میں اٹھائے ہلکے نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹے گول مٹول گلابی سے بچے کو دیکھتے ہوئے شاہ جہاں سے پوچھا۔ اس کا نام تم ہی رکھو گی؟ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلی اولاد ہے، تمہیں کوئی ارمان نہیں نام رکھنے کا؟ وہ اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ تم خوش ہوتی ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اس نے الماس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم نام رکھو گی تو مجھے وہ نام بھی خاص لگے گا۔ جب بھی اسے پکاروں گا ذہن میں تم آؤ گی۔ الماس اسے خاموش نظروں سے دیکھے گئی۔ ہماری شادی کو 1 سال 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ کوئی تو نیکی میں نے کی ہے جو تم مجھے ملے ہو۔ مجھ سے محبت کرنے کی نیکی کی ہے، شاہ جہاں نے جھٹ سے جواب دیا تو دونوں کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ الماس نے اس کا دایاں بازو پکڑ کر سامنے کیا۔ لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی ٹیٹو تھا۔ محبت وہی خالص ہوتی ہے جو خالق کے قریب کر دے، شاہ جہاں پر یقین لہجے میں بولا تو الماس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آن ٹھہری۔ السلام علیکم ڈیئر آل، مجھے امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آج سے میں آپ سے بات کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں، جس میں آپ مجھے میرے پڑھے ہوئے ناولز کے بارے میں بتایا کریں گے کہ مجھے کس جگہ امپروومنٹ کرنی ہے، اور آپ کو میری سنائی کہانیاں کیسی لگتی ہیں، اور مجھے کہاں کہاں امپروومنٹ کرنی۔ اس کے ساتھ ہی کہانی کے کریکٹرز پر کمنٹ بھی کیا کیجیے۔ بے اختیار پڑھنے کا مجھے بہت مزہ آیا۔ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ شکریہ۔